أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظیم۔ یختص وہ خاص کر لیتا ہے، برحمتہ ہی ساتھ اپنی رحمت کے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالی، ذو الفضل فضل والا ہے، العظیم بہت بڑے فضل والا ہے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے خاص کر لے، مخصوص کر لے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے ہی فضل والا۔ اللہ ہمیں بھی خاص کر لے، چن لے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے لیے۔ اس آیت کے بھی دو معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہود کے بڑے بڑے علماء جب اپنے شاگردوں کو یہ سکھاتے کہ جس طرح ہم پڑھ چکے ہیں کہ دن چڑھے ایمان لے آؤ اور رات ہوتے ہی، دن اترتے ہی کفر کرو، اور تاکہ لوگ فی الواقع مسلمان نہ ہوں، وہ متذبذب ہی رہیں، کیا ہے وہ مرتد ہو جائیں۔ اور ان شاگردوں کو مزید یہ بھی تاکید کرتے تھے کہ دیکھو، صرف ظاہراً مسلمان ہونا حقیقتاً نہ ہونا، واقعتاً نہ ہونا، اصل میں مسلمان نہ ہو جانا، بلکہ یہودی ہی رہنا۔ ہم تو مسلمان ہیں نا، تو پھر اصل مسلمان کیوں نہیں ہم بن رہے؟ اگر ہم یہودی نہیں ہیں الحمدللہ، نصرانی نہیں ہیں الحمدللہ، ہمارا تعلق اگر اسلام سے ہے تو کیا ظاہری ہے یا باطنی، اصلی ہے یا نقلی؟ اور یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ جیسا دین، جیسی وحی، جیسی شریعت اور جیسا علم و فضل تمہیں عطا کیا گیا ہے، ویسا ہی کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے، یا تمہارے بجائے کوئی اور حق پر بھی ہو سکتا ہے جو تمہارے خلاف اللہ تعالیٰ کے نزدیک حجت قائم کر سکتا ہے اور تمہیں غلط ٹھہرا سکتا ہے۔ اس معنی کی روح سے بھی یہ جو عند ربکم تک یہ ساری جو بات کی انہوں نے، یہ بھی یہودیوں کا ہی قول ہے، جو ہم ابھی اس جو آیت ہم نے پڑھی ہے۔ اور دوسرے معنی یہ ہے کہ اے یہودیوں، تم حق کو دبانے اور مٹانے کی یہ ساری حرکتیں اور سازشیں اس لیے کر رہے ہو کہ ایک تمہیں اس بات کا غم اور جلن ہے کہ جیسا علم و فضل، جیسی شریعت، دین تمہیں دیا گیا ہے، اب ویسا ہی علم و فضل اور دین کسی اور کو کیوں دے دیا گیا؟ اور تمہیں یہ بھی اندیشہ اور خطرہ ہے کہ اگر حق کی یہ دعوت پنپ گئی اور اس نے اپنی جڑیں مضبوط کر لیں تو نہ صرف یہ کہ تمہیں دنیا میں جو جاہ و وقار حاصل ہے وہ جاتا رہے گا، بلکہ تم نے جو حق چھپا رکھا ہے اس کا پردہ بھی فاش فاش ہو جائے گا، اور اس بنا پر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی تمہارے خلاف حجت قائم کر بیٹھیں گے، حالانکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دین اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ کسی کی بھی میراث نہیں، بلکہ وہ اپنا فضل جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ یہ فضل کس کو دینا چاہیے۔ اپنی رحمت کے لیے وہ خود ہی چنتا ہے، خود ہی خالص کرتا ہے، مخصوص کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے ترجیح دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ پھر وہی فضیلت کی بات کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تو بہت وسیع ہے، لیکن اس فضل میں سے جس کو جتنا چاہتا ہے حصہ دے دیتا ہے۔ تو ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جانا چاہیے کہ اللہ جی آپ نے فلاں فلاں کو کیوں یہ سب کچھ دے رکھا ہے اور مجھے کیوں نہیں دیا؟ کیا ایسا کرنا چاہیے؟ ہاں، تم میں سے جو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو، یہ نہ دیکھو کہ دوسرے کے پاس کیا ہے، تم صرف کیا دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے فضل مانگو، دعا کریں اپنے لیے۔ اب ہمارے لیے یہی مقام ہے، اگر ہم فضل چاہتے ہیں کیا کریں؟ اللہم انی اسألک من فضلک العظیم،
اللہ تعالیٰ ہم تیرے عظیم فضل کو مانگتے ہیں تجھ سے. خاص طور پر یہ دعا اس وقت پڑھنی چاہیے جب ہمیں لگے کہ کسی کی خوبی، کسی کی بھلائی، کسی کی نعمت سے حسد یا رشک ہونے لگا ہے. یعنی جب دل میں کوئی بات آ جائے کہ اس کے پاس یہ سب ہے، کیوں ہے؟ میرے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع، اللہ تعالیٰ سے دعا تڑپ کے طلب کریں. اللہ تعالیٰ آپ مجھے بھی دے دیجئے، اس سے بھی بہتر دے دیجئے. وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے. اللہ تعالیٰ کیا نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ کیا نہیں دے سکتا؟ تو لڑائی ختم ہو جائے گی. واللہ ذو الفضل العظیم یختص برحمته من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم.